آج کی حدیث جو کتاب الصوم میں سے ہے، یعنی روزے کے بیان میں ہے، اس میں ایک عجیب ایمان افروز اور لطف انگیز واقعہ بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں اور آپ کی صحبت مقدسہ میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ماجرا بن گیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کر لیا جس سے اللہ پاک نے روزے کی حالت میں منع فرمایا، بس میں ہلاک ہو گیا، یعنی روزہ توڑ بیٹھا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ شخص آ کے یہ کہنے لگا۔ اب اس حدیث پاک سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام کی خوش نصیبیوں کا عالم کیا تھا کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو جاتا وہ سیدھے آقا کی بارگاہ میں آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کوئی مقروض ہو گیا ہے، کوئی مقروض ہو گیا ہے، یہودی سے قرض لیا ہے، کس سے؟ یہودی تنگ کرتا ہے کہ قرض واپس دو، مدت پوری ہو گئی ہے لوٹانے کی، اس کے پاس لوٹانے کا سامان نہیں ہے، اس کا خیال تھا کہ کھجوروں کا میرا باغ ہے اور پھل آئیں گے فلاں موسم میں، کھجوریں بکیں گی تو قرض چکا دوں گا۔ اب وہ پھل نہیں آئے، موسم آ گیا مگر پھل نہیں آئے، یہودی پریشان کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے، آقا میں نے یہودی سے قرض لیا تھا، مجھے پریشان کرتا، یعنی اتنا معاملہ کو بھی آقا کی بارگاہ میں آ جاتا۔ کیوں؟ یہ ان کا پریولیج تھا۔ انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پریروگیٹو اور پریولیج، یعنی ایک ایسی رعایت جو کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کے وہ پریولیج تھے اور پریروگیٹوز تھے جو کائنات میں ابد تک صحابہ کے سوا کسی اور کو میسر نہ ہوں گے۔ یعنی کسی کی آنکھ میں درد ہے، دوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آ جانا، حضور آنکھوں میں درد ہے، سبحان اللہ۔ پھر کسی کے گھر کھانے کا نہیں، بھوک ہے، فاقہ ہے، دوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آ جانا، کیوں آئے ہو؟ حضور 3 دن سے کھانا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی معاملہ ہوتا، دنیاوی ہوتا، اخروی ہوتا، نجی ہوتا، عائلی ہوتا۔ یعنی ایک شخص کی شادی ہوئی اور بعد ازاں بیوی اپنے شوہر کو پسند نہ کرے، شوہر کو پسند نہ کرے، وہ اس سے علیحدگی مانگتی تھی، طلاق مانگتی تھی۔ وہ صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا، حضور میری شادی ہوئی ہے، بیوی مجھے پسند نہیں کرتی، طلاق مانگتی ہے، کیا کروں؟ یہ مسئلہ بھی آقا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ یعنی آپ تعلق کی نوعیت دیکھیں، تعلق کی نوعیت دیکھیں، کوئی مشکل ہوتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے کہ مشکل کشائی اس بارگاہ سے ہو۔ دنیا کی مشکل ہو، آخرت کی مشکل ہو، کاروباری مشکل ہو، گھریلو مشکل ہو، کوئی سماجی قبائلی مسئلہ ہو، کسی قسم کی مشکل اور پریشانی ہو، بس وہ دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کی شفقتوں کا عالم بھی عجیب تھا۔ جو شخص آقا کی بارگاہ میں سوال لے کر آیا، آپ کی زبان اقدس پر کبھی نہیں کا کلمہ نہیں آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ کا خادم رہا، 20 سال میں نے آپ کی ذاتی خدمت انجام دی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال کے عرصے میں اللہ کی عزت کی قسم ایک کلمہ نہیں تھا جو آپ کی زبان پاک پر نہیں آیا، کسی سائل کو نہیں فرمایا، کسی سائل کو نہیں فرمایا۔ تو جو میں نے ایک ہی مثال دے دیتا ہوں، مثلا یہودی کے قرضے والی بات آ گئی تھی، تو واقعات تو صبح شام ہزارہا پیش آتے، مگر آپ کی شفقتوں کا عالم بھی عجیب ہوتا، کسی کو واپس نہیں موڑتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے خزانہ جو ایسا عطا کر رکھا تھا کہ اس میں کمی نہ تھی۔ اب یہاں دینے والے بھی کنگال ہوتے ہیں، دینے والے بھی کنگال ہیں،
تو کیا دیں گے؟ یا خزانے میں کنگال ہیں یا دل کے کنگال ہیں، یا ہوتا نہیں یا ہوتا ہے تو دینے کو جی نہیں چاہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو یہودی تنگ کرتا تھا، اچھا بھائی تم مجھے اپنے یہودی کے پاس لے چلو۔ سبحان اللہ، یعنی کیا شفقتوں کا عالم ہے۔ پیدا ہوگا کوئی آقا کسی کا کائنات میں ایسا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کے پاس لے چلے، لے گئے، جا کے فرمایا تم اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس نے کہا اس نے 2 بار مجھ سے وعدہ کیا، وقت گزر چکا ہے، گزر رہا ہے، اور مجھے قرض نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا ابھی اس کے کھجوروں کا باغ میں پھل نہیں آئے۔ اس نے کہا مجھے کیا غرض اس، پھل آئے یا نہ آئے اس کی بات اپنی جگہ درست، مجھے تو قرض چاہیے، مال چاہیے۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا، بار بار اصرار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حیا نہ کیا، تو آقا جلال میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جلال بھی سن لیں کیسا، ایسا جلال نہیں کہ دشمن کو بسم کر دے، نہیں، وہ تو پتھر کھا کے بھی بسم نہیں فرماتے۔ جسد پاک طائف کے بازاروں میں لہو لہان بھی ہو جائے اور فرشتہ حاضر ہو کے کہے کہ حکم ہو تو 2 پہاڑوں میں بستی کو پیس کر ان پتھر مارنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے، ان کو بھی بسم نہیں فرماتے۔ یہودی کو کیا فرمانا تھا، بس جلال میں آ گئے اور فرمایا اس شخص کے کہ مجھے اپنے باغ میں لے چل۔ باغ میں چلے گئے اور وہاں آقا نے نماز ادا فرمائی اور درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور یہودی کو کہا جتنی کھجوریں تمہارے قرض میں بنتی ہیں تم اتارتے چلے جاؤ۔ کھجوروں کے باغ کے سارے درخت آقا دو جہاں کے قدم مبارک پڑنے کی دیر تھی کہ تنوں سے لٹ گئے۔ وہ کھجوریں اتارتا رہا، کھجوریں، آقا کھڑے رہے، فرمایا جب تک کھڑا ہوں جتنی کھجوریں اونٹوں کے اونٹ بھی لادنا چاہو لے جاؤ۔ جب اس کے قرض سارے چکا دیے گئے پھر حضور علیہ السلام باہر تشریف لے، تو وہ کھجوریں کہاں سے دے دی؟ درختوں کی اپنی کھجوریں تو تھی نہیں درختوں کی اپنی کھجوریں تو تھی نہیں، وہ جو قدموں کے برکت سے درختوں پر آ گئی وہ کون سی تھی؟ اس پر محدثین اور علماء کرام تو کچھ نہیں کہتے اور نہ کسی نے اس نقطے پر گفتگو کی ہے۔ بھئی درختوں پر تو وہی کھجوریں تھی جو نظر آئیں، زیادہ سے زیادہ یہی فرما دیا گیا کہ معجزہ تھا، اور بے شک معجزہ تھا، بے شک معجزہ تھا، مگر آقا کا عالم تو یہ تھا کہ اگر یہاں کی کھجوریں نہیں تو جنت کی کھجوریں دے دیتے۔ وہ تو دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں پر۔ پانی اگر ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے عرض کرنا آقا غسل کرنا تھا، پانی نہیں، وضو کرنا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہے، 80 صحابہ بیٹھے، کبھی 1400 صحابہ کا اجتماع ہے، غسل اور وضو کا وقت ہے، پانی نہیں، آقا پانی نہیں، مسکرا دینا۔ فرمایا اچھا بھئی کسی کے لوٹے میں کچھ تھوڑا سا بھی ہے یا بالکل ہی نہیں؟ آقا چند قطرے، تھوڑا سا تو ہے۔ فرمایا وہی برتن لے آ، اس تھوڑے سے پانی والے برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دینے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے دیکھے، 1400 صحابہ اس لوٹے سے وضو کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب صفہ ہیں، 70 کا ٹولہ ہے، 70 کا گروہ، بھوکے پیاسے ہیں، پیٹ خالی ہے۔ ایک پیالہ دودھ کا آقا کے گھر آیا، اصحاب صفہ آ گئے، حضور کئی دن سے کچھ ملا نہیں، بھوک ہے۔ فرمایا گھر میں جا کے پوچھو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین سے، کچھ ہے؟ عرض کہلا بھیجا حضور دودھ کا پیالہ ہے، پڑوسی اپنی بکریوں کا دودھ دے گئے تھے، وہی کچھ۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام، آدمی 70 ہیں، پیالہ ایک ہے، کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا، فرمایا بھائی سارے پیو، اور ایک آدمی پیالے کو اس وقت منہ سے ہٹائے جب سیر ہو جائے، ایک ایک اور آدھا آدھا گھونٹ نہیں بھرنا، خوب پی لو، خوب پی لو، سیر ہو۔ صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، دودھ پیا، 70 صحابہ سیر ہو گئے، خوب دودھ پی لیا، پیٹ بھر گئے، اور دودھ وہیں کا وہیں رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ختم کیسے کرے؟ آخر پہ آقا نے جو ایک گھونٹ بھرا سارا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بھائی جنت کی نہریں تھی، تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے تھا، اگر دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ کی نہر کا تعلق جوڑ دیا، پانی چاہیے تو پانی کے چشموں کا تعلق جوڑ دیا، پھل چاہیے تو پھلوں کے درختوں کا تعلق جوڑ دیا۔ الغرض جس کو جو شے چاہیے آقا کے قدم پڑنے کی دیر ہوتی، ان سائلوں کے سوال پورے ہو جاتے۔
جو لوگ صبح شام آقا کی کرم نوازیاں یوں دیکھتے تھے ان کے جگر بڑے طاقتور ہو گئے تھے. پتا تھا کہ مسئلہ اور کہیں سے حل ہو یا نہ ہو, یہاں سے خیرات ضرور ہی مل جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ جا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نماز پڑھا رہے ہیں, صحیح بخاری میں آتا ہے, نماز کے لیے آقا مصلی پر کھڑے ہیں, تکبیر اور اقامت ہو گئی ہے, نماز شروع نہیں تھی, مصلی پر کھڑے. باہر سے کوئی ایک دیہاتی آ گیا ہے, مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہتا ہے محمد کہاں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیہات کے لوگ ہوتے تھے, پڑھے لکھے تو تھے نہیں, سادہ سادہ لوگ تھے. واسطہ کیا تھا, بس آقا کے چہرے پاک کو دیکھا, مکھڑا پسند آ گیا, کلمہ پڑھ لیا. اتنی بات پر صحابی ہو گئے, رتبہ حضور غوث پاک سے بھی بڑھ گئے رضی اللہ. اتنی بات, نہ کوئی عمل کیے. عمل الگ, یہ نہیں کہنا کہ صحابہ عمل نہیں کرتے تھے, یعنی میں شرف صحابیت کی شرط بیان کر رہا ہوں. نہ تہجد پڑھی تھی, نہ روزے رکھے تھے, نہ حج کیے تھے, نہ جہاد کیے تھے, ابھی عمل جھولی میں تھا نہیں تھا, بس آقا کا مکھڑا دیکھا, پسند آ گیا کہ سچے کا چہرہ ہے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اتنے کام سے رتبہ حضور غوث پاک سے, حضور داتا گنج بخش سے, حضور بابا فرید سے, رتبے اولیاء اللہ سے بھی اونچے ہو گئے. فقط ایمان کی حالت میں آقا کا چہرہ پاک تکنے کا شرف. اس لیے وہ ضروری نہیں کہ وہ تعلیم اور تہذیب کے معیار بھی ہر ایک میں یکساں ہوں, وہ کم و بیش ہوتے تھے. جس نے جتنی تعلیم پائی, جس نے جتنی صحبت پائی, جس کو جتنے آداب ملے, وہ اتنا اونچا ہوتا چلا گیا. جس نے جتنی ریاضت کی اتنا بلند ہوتا چلا گیا. تو سادہ لوگ بھی تھے, اپنے دیہاتی طریقے سے آ کے کہنا حضور علیہ السلام کا اسم پاک لے کر, کہاں ہیں آقا, میں پریشان حال ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ مجھے کچھ دیں. حضور علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہیں, نماز شروع کرنے کا وقت ہے, آقا نے مصلی چھوڑ دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا تم اپنی صفوں میں کھڑے رہو, میں ابھی واپس آتا ہوں. کوئی منگتا آیا ہے اس کی بات سن. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے, پوچھا کیا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ کے بعد اتنی بکریاں ہیں. فرمایا ہیں بہت سی بکریاں. فرمایا وہ ساری مجھے دے دو, ساری مجھے دے دیں. تو آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے. اس نے کہا میرے خاندان والے کافر ہیں, خاندان والے کافر ہیں, انہوں نے آپ کی نبوت کے لیے یہ دلیل مانگی ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو ساری بکریاں دے دے گی. آپ نے ساری بکریاں اس کے ہاتھ میں تھما دی, ساری بکریاں اس کے ہاتھ میں تھما دی. وہ بکریاں لے کے اپنے قبیلے میں پہنچا, اور قبیلے والوں نے دیکھا تو قسم کھا کے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم, یہ سچا نبی ہے, اس پر ایمان لے آؤ. جس نے سب کچھ دے دیا ہے اور مڑ کے نہیں دیکھا گھر میں کچھ بچا بھی یا نہیں بچا. دنیا اور آخرت کی خزانوں کے مالک تھے, اور منگتوں کو, سائلوں کو خالی لوٹاتے بھی نہ تھے. یہ ضمناً اس مجلس میں سائل کے آنے اور اس کے سوال کرنے پر کچھ باتیں ذہن میں آ گئیں, تو میں نے کہا کہ آپ کے گوش گزار کر دیں, تاکہ ایک ماحول بن جائے, ذہن میں ایک ماحول بن جائے کہ آقا کی بارگاہ میں کس طرح لوگ آتے, کیسے کیسے سوال کرتے, اور آقا کیسا کیسا لحاظ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب پلٹ آئیے اسی مجلس کی طرف. آ کے عرض کیا حضور یہ غلطی ہو گئی, ہلاک ہو گیا, کیا کروں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں, وہ میں اشارتاً بیان کر گیا مگر اس پر ذرا توجہ کر لیں. اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ صحابی اس لیے اتنے بلند رتبہ ہوئے کہ ان جیسا عمل کسی ولی کا اور کسی اور کا نہ تھا, یا اتنا علم کسی کا نہ تھا, اتنا زہد و ورع کسی کا نہ تھا, اتنا تقوی کسی کا نہ تھا, اتنی ریاضت اور مجاہدہ کسی کا نہ تھا, تو ان ریاضتوں اور مجاہدوں کی وجہ سے وہ بلند رتبہ ہوئے. اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو تو وہ نکال دیں. اب اس صحابی کی کتنی ریاضتیں آپ کو معلوم ہوں, جو ایک روزے کی حالت میں ایسی غلطی کر کے آقا کی بارگاہ میں آ گئے کہ آقا یہ غلطی ہو گئی ہے, روزے کی حالت میں ہلاک ہو گیا. اس سے اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عمر بھر روزے رکھنے والے ہوں گے. بولیے, بڑی غیر معمولی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے وہ صحابی, غیر معمولی صبر اور زہد اور ورع اور تقوی کے حامل تھے. نہیں, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نہ ہوتے
اگر آقا کے صحابی نہ ہوتے تو معاشرے کے ایک عام سطح کے انسان تھے، اور وہ انسان جو عمل میں کمزور، نفس کے اوپر جس کی گرفت کمزور، صبر میں کمزور، زہد و ورع میں کمزور ہوتا ہے، اس طرح کا انسان تھا وہ شخص۔ بس آقا کی زیارت کرنے اور ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے نے انہیں، باقی کیفیات انسانی سطح کی تو وہی تھی، مگر اس عمل نے انہیں عام انسانوں سے نکال کر حلقہ صحابہ میں داخل کر دیا، اور یہ شرف صحابیت تھا، اور فقط نسبت صحابیت تھی جس نے انہیں قیامت تک کے آنے والے جملہ اولیاء پر بھی افضل بنا دیا۔ باقی رہ گئے ذاتی محنت، ذاتی ریاضت، ذاتی مشاہدہ اور ذاتی مجاہدہ، ذاتی ریاضت، ذاتی صبر، ذاتی شکر، ذاتی زہد اور ورع۔ یہ ساری محنت انسان، ہر انسان کی اور ہر صحابی کی اپنی ذاتی کیفیات، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جو جتنی ریاضت کرتا پھر صحابہ میں اس کا درجہ اتنا اونچا ہو جاتا، اور جس کی ریاضت اور محنت جتنی کم ہوتی صحابہ کرام کے اندر اس کا درجہ اتنا کم ہوتا، مگر غیر صحابہ باقی پوری امت سے پھر بھی اونچا رہتا۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ ساری امت سے درجے میں اونچا رہنا صحابہ کرام کے ذاتی عمل کی وجہ سے نہیں، فقط آقا کو تکنے کی نسبت سے تھا۔ وسد ہاسے، میں ہمیشہ سناتا ہوں آپ کو خواجہ غلام فرید صاحب کا، بس بات اتنی تھی، وسد ہاسے تے وسد ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، تیری جھوک دے آسے پاسے۔ یہ جو حضور کملی والی سرکار کی جھوک کے ارد گرد رہتے تھے، اور سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ ہاسے، اور آقا کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتیں سنتے تھے، اور ایمان کی نگاہ سے حضور کے چہرے پاک کو تکتے تھے، اور آتے جاتے حضور کے جوڑے اٹھاتے تھے۔ کوئی حضور کی لٹھ مبارک، عصا مبارک اٹھاتا تھا، کوئی آقا کو وضو کراتا تھا، کوئی پانی بھر کے دیتا، کوئی لوٹے اٹھاتا، کوئی حضور کے گھوڑوں کو صاف کرتا، کوئی آقا کے گھوڑوں کی لید اٹھاتا، آقا کے گھوڑوں کی لید صاف کرتا، کوئی گھوڑوں پر کاٹھی کاٹ رکھتا، کوئی آقا کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کرتا۔ بس یہی خدمتیں تھیں جو ان کو ساری کائنات سے اونچا کر گئیں انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ آپ اندازہ کر لیں جس ہستی کی ادنا خدمت اور تعلق سے لوگ انبیاء کے بعد ساری کائنات انسانی میں بلند رتبہ ہو جائیں، اس ہستی کی اپنی عظمتوں و فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو عرض کیا حضور اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیے کہ اس تعلق میں حال کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حل تجد رقبۃ تعتقها، پوچھا بھئی تمہارے پاس کوئی غلام یا لونڈی ہے جس کو آزاد کر سکو؟ پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس کوئی غلام لونڈی ہے جس کو آزاد کر سکو؟ قال لا، عرض کیا نہیں حضور میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام کہاں، کوئی غلام لونڈی نہیں آزاد کرنے کے لیے۔ اچھا، فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، اس سے پوچھا کیا طاقت رکھتے ہو کہ اس کے کفارے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکو؟ کیا طاقت رکھتے ہو اس بات کی کہ اس روزے توڑنے کے کفارے میں مسلسل 2 ماہ 60 روزے مسلسل رکھ سکو؟ فقال لا، اب حضور یہ طاقت بھی نہیں، اتنی طاقت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ آپ 60 رکھواتے ہیں مسلسل، ایک توڑ کے آیا بیٹھا ہوں، اس کی طاقت بھی نہیں۔ اب یہ بات کون کر سکتا ہے اور کس کی بارگاہ میں کر سکتا؟ اگر ہمارے جیسوں کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور یہ کہیں کہ اس کی طاقت ہے، کہے نہیں، پھر جی 60 روزے رکھنے کی طاقت ہے، ہمیں تو پوچھنے کا بھی حق نہیں بابا، ہم کون ہوتے ہیں یوں پوچھنے والے؟ شریعت کا حکم ہے کہ غلام آزاد کرو، نہیں تو 60 روزے مسلسل رکھو۔ کیا جرت اس کی کہ وہ نہیں کہے، اور کیا جرت ہماری مسئلہ بتانے والوں کی کہ ہم اس سے پوچھیں؟ اس کا بھی جواب دے دیا۔ پھر تیسرا الٹرنیٹو تھا، آپشن تھا، آقا نے فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، یہ تیسرا کفارہ تھا کہ تینوں میں سے کوئی ایک ہو جائے۔ فرمایا کہ کیا اتنی طاقت ہے تمہارے اندر، استطاعت اور وسعت مالی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ فقال لا، عرض کہ حضور غریب آدمی ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت رہے، بس اب ہم جیسوں کی تو چھٹی ہو گئی۔
ہم جیسوں کی تو چھٹی ہو گئی، مگر آقا تو ہمارے جیسے نہیں ہے نا، وہ تو کسی جیسے نہیں. وہ کیسے شعر ہے؟ سرکار اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تو آقا جیسا تو کوئی نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے اختیارات محدود نہ تھے. شریعت کے باب میں بھی آپ کے اختیارات محدود نہ تھے، غیر محدود تھے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ کفارہ، روزے توڑنے کا کفارہ بھی قرآن نے نہیں دیا، یہ بھی حضور علیہ السلام نے دیا، حدیث نے دیا. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شریعت کا حکم صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شریعت کے احکام صرف قرآن سے نہیں بنتے، حدیث مصطفیٰ سے بھی بنتے. قرآن کے کہے سے بھی حکم شریعت بنتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے سے بھی حکم شریعت بنتا ہے. شریعت قرآن اور سنت نبوی، قرآن اور حدیث نبوی دونوں پر قائم ہے. روزہ رکھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، روزہ رکھنے کا حکم تو قرآن مجید میں ہے. اگر کوئی اس طرح توڑ بیٹھے تو کفارہ کیا ہے؟ آپ کفارہ تو آج تک سنتے چلے آئے نا، یہی آج یہ بھی جان لیں کہ یہ کفارہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہے. کوئی توڑ بیٹھے تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ قرآن مجید نے نہیں دیا. اگر بعض وہ احباب جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت، آپ کا تشریعی اختیار، لیجسلیٹو اتھارٹی، شریعت کے احکام سازی کا اختیار، شریعت میں حکم سازی کا اختیار، احکام شریعت بنانے کا اختیار، اگر بحیثیت نبی اور رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو، صرف قرآن پر مبنی رکھیں، تو پھر ان کی شریعت میں تو روزہ توڑنے کفارہ ہی نہیں ہے. توڑ بیٹھیں تو دھکے کھاتے پھریں، کفارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. روزہ ٹوٹنے پر کفارے کا حکم حضور علیہ السلام کی حدیث سے ملا. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اس کو کہتے ہیں تشریعی اختیار. شریعت میں احکام سازی کا اختیار بھی اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا ہے. صرف قرآنی احکام کی شرح کرنے کا اختیار نہ تھا، بلکہ احکام وضع کرنے کا بھی اختیار اللہ نے عطا فرمایا تھا. قرآن مجید نے حکم دیا کہ خون حرام ہے. کیا حکم دیا؟ خون حرام. اور پھر قرآن مجید نے حکم دیا اسی کے ساتھ کہ بغیر ذبح کے جانور کھانا حرام. بولیے حرمت علیکم المیتۃ والدم. مردار حرام ہے. مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ حرام جانور کو نہیں کہتے. وہ جانور جو اصلاً حلال ہو، گائے ہے، بڑا جانور، بھینس ہے، بکرا ہے، لیلا ہے، دمبا ہے، جو اصلاً حلال جانور ہو مگر ذبح کیے بغیر مر جائے. حلال جانور تھا مگر بغیر ذبح کے مر گیا، اس کو مردار کہتے. قرآن مجید نے کہا بغیر ذبح کے جانور مر جائے، میتا مردار حرام ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، وہ حرام ہو گیا. مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں یا بغیر ذبح کے کھاتے ہیں؟ بولیے بغیر ذبح کے. تو یہ بغیر ذبح کے مچھلی کس نے حلال کی؟ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، مچھلی قرآن نے حلال نہیں کی، مچھلی مصطفیٰ نے حلال کی صلی اللہ تعالی. کبھی کبھی ٹڈی بھی کھاتے ہیں، ٹڈی دل. پہلے تو آیا کرتے تھے یہ، یعنی پورے کے پورے یعنی جھرمٹ بن کے، اب تو نہیں آتے. ٹڈی دل ذہن میں آ گئی ہیں، کھاتے تھے کہ نہیں؟ بغیر ذبح کے یا ذبح کر کے؟ کس نے حلال کی؟ آقا نے حلال کی. یہ حضور علیہ السلام کا ہی حلال کرنا ہے. کئی غریبوں کا گزارا کئی علاقوں میں اسی پر، اور سمندروں اور جزیروں کے قریب رہنے والوں کا تو گزارا ہی مچھلی پر. تو بنیادی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے احکام وضع کرنے کا بھی اختیار اللہ نے قرآن مجید کے علاوہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو استثناء بھی فرماتے تھے، استثناء بھی فرماتے تھے. تو روزے کا کفارہ 3 چیزیں بیان فرمائی گئی تھی، یہ حکم شریعت تھا. اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ طاقت نہیں تو 60 غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس صحابی نے تینوں سے معذرت کر دی، عرض کیا آقا یہ تینوں کی طاقت مجھ میں نہیں. اب
اب یہ تینوں آپشنز تو دے دی، اس سے زائد اور کیا گنجائش ہو سکتی تھی؟ تینوں آپشنز دے دی، مگر جب اس نے تینوں سے انکار کر دیا تو چونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ تھی اور قرآن مجید کا فرمان تھا اما السائل فلا تنہر، میرے حبیب کوئی بھی سوالی آپ کے پاس آ جائے اسے جھڑکا نہ کرے، اسے جھڑکا نہ کرے، جو سوالی آ جائے جو مانگے اسے دیا کرے، کیونکہ آپ کے پاس جب میں نے کمی کوئی نہیں چھوڑی، آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی کیوں پلٹے؟ جب تینوں کا جواب دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فما قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اس کو بھی فرما دیا اچھا بیٹھ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ اب جب تینوں کا انکار ہے تو میں کیا کروں، جب تینوں باتوں سے انکار ہے تو اب میں کیا کروں، حکم تو یہی تین تھے اب چلے جاؤ، نہیں فرمایا، واپس نہیں موڑا، بٹھا دیا اور انتظار فرمایا، کیا بیٹھ کے انتظار فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا اپنے سر پہ لادے ہوئے آ گیا، اب اس کے پاس تو مسکینوں کو کھلانے کے لیے تھا کچھ نہیں، آقا نے فرمایا اچھا بھائی ٹھہرو، اس کا بندوبست بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری بھری ہوئی لے آیا، آقا کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دی، جب حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دی فرمایا این السائل، وہ سوالی کہاں گیا جو روزہ توڑ کے آیا تھا؟ سوالی وہ کھڑا ہو گیا، قال انا یا رسول اللہ، حضور میں ہوں سوالی، قال خذ ھذا فتصدق به، فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے پاس سے دیتا ہوں، لے جاؤ اور یہ 60 مسکینوں میں کھلا دو، صدقہ کر دو، لے جاؤ اور اسے غریبوں میں صدقہ کر دو، کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ اب وہ جواب میں معلوم ہے کیا کہتا، فقال رجل الا افقر منی یا رسول اللہ، آقا کوئی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے اس مدینہ میں؟ کن غریبوں کو جا کے کھلا دوں، مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہے؟ کیا نیت لگ رہی ہے؟ وہ کھجورے بھی گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں، روزہ بھی اپنا توڑا، دینا بھی کسی کو کچھ نہیں، جو ملا وہ بھی گھر میں۔ افقر منی یا رسول اللہ، کوئی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے اس مدینے میں، فقیر؟ اور پھر اس نے کہا خدا کی قسم مدینہ کی 2 پہاڑیوں اور ان وادی کے اندر کوئی گھر غریبوں مسکینوں کا میرے گھر سے زیادہ غریب نہیں، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک، اس کونے سے جگہ سے اس جگہ تک، یہ شہر مدینہ کی جتنی وادی، اس میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں جو میرے گھر سے زیادہ غریب ہو، اور مسکینوں کا گھر ہم ہی سب سے زیادہ غریب ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حدیث پاک میں آتا ہے ہنس پڑے، قربان جائیں آقا، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہنس پڑے، مسکرا پڑے، حتی بدت انیابہ، اور اتنا ہنسے کہ آقا کی یہ جو داڑھیں تھی، دندان مبارک اندر تک وہ نظر آنے لگ گئے۔ ناراض نہیں ہوئے اس کی باتوں پر، خوش ہوئے، ہنسے، اتنا محظوظ ہوئے۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی، یہ تو انتہا درجے کا سادہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ حضور مسکرائے، ہنسے اور داڑھیں تک نظر آنے لگی۔ تو اس کے بعد آقا نے ہنس کے بعد فرمایا ثم قال اطعمہ اہلک، جاؤ بھائی آپ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا، خود ہی کھا لو۔ یعنی جنہوں نے روزہ توڑا ہے وہی کھا لیں، خود ہی جا کے کھا لو اور گھر بار میں بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کا یہ عالم تھا۔ وجہ کیا؟ وجہ بڑی صاف ظاہر ہے کہ اللہ پاک سے تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ سے تعلق ایسا تھا کہ جو فرما دیتے وہی شریعت ہوتا۔ بنیادی نقطہ یہ معلوم ہوا کہ زبان پاک سے جو حکم فرما دیا، جو حکم فرما دیا وہی حکم شریعت بن گیا۔ یعنی ریشمی کپڑا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ریشمی کپڑا مرد کے لیے حرام ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا آقا میں اگر ریشمی کپڑا نہ پہنوں تو مجھے جوئیں پڑ جاتی ہیں، میرے کپڑوں میں جسم میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ آپ مسکرا پڑے، پھر میں جاؤ تم پہن لیا کرو، تمہارے لیے حلال ہے، اور کوئی نہیں ایسا کر سکتا۔ کوئی مفتی صاحب پاکستان میں اور دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ جس کو کوئی یہ مجبوری آ کے بتا دے کہ جوئیں پڑ جاتی ہیں تو مفتی صاحب کہہ دیں اچھا تمہارے لیے حلال ہے۔
یہ اختیار صرف آقا کی ذات پاک کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں کے لیے سونا حرام کر دیا, مردوں کے لیے سونا حرام کر دیا. یہ جوان نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا, منگنیاں وغیرہ. شیخ رفیع صاحب کے بیٹے کا آج نکاح ہے نا, چونکہ میں خیال آ گیا مجھے, میں کہہ رہا ہوں, تو بیٹی والے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہناتے. یہ رواج اچھا نہیں ہے, آپ سب لوگ سن لیں, اس کو ترک کر دیں. لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا حرام ہے. آپ شادی کا آغاز جب منگنی سے کرتے ہیں تو کیوں حرام کام سے کرتے ہیں؟ آغاز ہی حرام کام سے کر رہے ہیں, حلال سے کرنا چاہیے. حلال کام کی ابتدا بھی حلال ہونی چاہیے. اگر ان کو شوق ہے دینے کا, وہ قیمتی نگ لے لیں, فرض کرنا ہے سونے پر اس کا ہیرا لے لیں, شاندار کوئی نگ لے لیں اور چاندی کی انگوٹھی بنا دیں. چاندی کی انگوٹھی بنا دیں, اس کو یاقوت پہنا دیں, اس کو عقیق پہنا دیں, زمرد پہنا دیں, مجھے تو بہت سے نام بھی نہیں آتے, تو کوئی قیمتی پتھر دے دیں اور چاندی فیروزہ دے دیں, چاندی کی انگوٹھی پہنا دیں, سنت ہے. اور لڑکوں کو نصیحت یہ, اگر اس کے باوجود ان کو بچی والے سونے کی انگوٹھی پہنائیں, وہ لے کے رکھ لے کہ آپ کی بیٹی جب تشریف لائیں گی تو اس کو تحفہ دے دیں گے. وہ عورت کا حق ہے, مرد کا حق نہیں ہے. اسی طرح برصغیر تذکرہ بات آ گئی, چونکہ شادی کا معاملہ ہے. ایک اور رواج ہے ہمارے ہاں, لڑکے کو بے وقوف بنانا. شادی پر دلہے کو بے وقوف بنانا. آپ کہیں گے کیسے؟ اس کو گوٹا کناری چڑھا کے سرخ دوپٹہ پہنا دیتے ہیں اس کو. یہ بے وقوف بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی لڑکیوں کا, عورتوں کا لباس, اس کو گوٹا کناری چڑھا کے سرخ دوپٹہ پہنا کے بٹھا دیں. یہ کام دلہن کا ہے, عورت کا ہے, مرد کا نہیں. مگر یہ رواج چلتے ہیں, ایسے لغو رواج, بےہودہ رواج, فضول رواج, جن کی نہ شریعت میں کوئی حقیقت اور نہ اخلاق میں, نہ شعور میں, کامن سینس میں کوئی حقیقت. ان کو چھوڑ دینا چاہیے, سب چیزیں ترک کر دینا چاہیے. کچھ چیزیں ہندوانہ رسموں کی چلی آ رہی ہیں, لوہے کی کوئی چیز پکڑا دیں گے, چھری دے دیں گے, اور خدا جانے کوئی گانی سی پہنا دیں گے. یہ سب بدعات ہیں, خرافات ہیں, ہندوانہ رسمیں ہیں. اپنی شادیوں کو اور اپنی تقریبات کو بدعات, خرافات اور ہندوانہ رسموں سے پاک کر لیں. چاہتے تو یہ ہے شادی کے وقت کہ اللہ برکت دے, دعا کرواتے ہیں اللہ برکت دے, تو برکت سنت اور شریعت کے مطابق چلنے میں ہوگی یا ہندوؤں کے مطابق چلنے میں ہوگی؟ سنت. تیل مہندی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہاں, کس نے دی؟ یہ کہاں سے آئی تیل مہندی؟ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. تو آپ جس شادی کا امر حلال کا آغاز ہندوانہ رسموں سے اور فحاشی سے, اور تیل مہندی کیا ہے؟ جوان بچیاں پردے اتار کر, برقعے اتار کر, موم بتیاں لے کے اور خدا جانے گانے گاتے ہوئے گلیوں سے گزر کے گھروں میں جا رہی. جس کام کا آغاز فحاشی اور یعنی اور ناجائز امور سے ہوگا, اس کام میں کیا برکتیں روحانی ہیں؟ روحانی برکت. اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہو تو اپنے امور کو شریعت اور سنت کے مطابقت میں انجام دیا. سونے کی بات, سونے کا زیور مرد کے لیے حرام ہے, مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کے لیے چلے, تو اہل مکہ نے ایک شرط عائد کر دی, اعلان کر دیا انعام کا, کہ جو کوئی حضور علیہ السلام کو پکڑ کے معاذ اللہ گرفتار کر کے لائے گا, اس کو اتنا سونا, دینار, درہم اور سامان, مال و دولت دیا جائے. سراقہ بن مالک نام کا ایک شخص تھا, اس وقت کافر تھا, مسلمان نہ ہوئے. وہ دوڑ پڑا گھوڑے پر حضور علیہ السلام کی تلاش. آقا سوئے مدینہ جا رہے ہیں, پتھریلی زمین ہے, پتھروں پر سفر ہو رہا ہے. سراقہ بن مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا آقا کے پیچھے آیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سراقہ ہمارا سراغ لگا کر ہماری گرفتاری کے لیے آ رہا ہے, کافروں کو خبر دے گا, لشکر لا کے ہمیں پکڑ لے گا. گھبرا کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سراقہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور آ کے کفار کے لشکر کو اطلاع کر دے گا, ہمارے سراغ کے لیے آ پہنچا ہے. آقا نے فرمایا, ابو بکر گھبراتے کیوں ہو, اسے آ تو لینے دو. جب اس کا گھوڑا قریب پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھبرائے. جب گھوڑا قریب پہنچ گیا, پتھریلی زمین تھی, آقا نے مڑ کر دیکھا, فرمایا سراقہ کس لیے آئے ہو؟ اتنا فرمانے کی ضرورت وقت حاجت تھی کہ گھوڑا اپنے گھٹنوں تک ٹانگوں سمیت پتھریلی زمین میں دس گئے. پتھریلی زمین میں دس گئے. آقا نے پوچھا, بولو تو صحیح, کس لیے آئے ہو؟ وہ بول پڑا, حضور غریب تھا, گھر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا,
یہ جرم نہ کرتا اگر گھر میں 4 لقمے ہوتے. انعام کا اعلان ہوا, اس انعام کے لالچ میں حضور بہک گیا. معاف کر دیں, معاف کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. گھوڑا باہر آ گیا. اس پر آقا نے فرمایا, سراقہ تم کہتے ہو میں غریب ہوں, میں تمہارے بازوؤں میں, ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں, کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا حضور میں کہاں اور بادشاہ ایران کے سونے کے کنگن کہاں. بس ایک جملہ تھا آقا کی بارگاہ سے ادا ہو گیا. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضور علیہ السلام کے وصال کے بہت بعد, عہد فاروقی میں جب ایران فتح ہوا اور مال غنیمت ایران کے لشکر اور فوج کا اور سلطنت ایران کا مال غنیمت جمع ہو کر آیا, مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں کسرا ایران کے مال غنیمت کا انبار لگ گیا, ڈھیر لگ گیا. صحابہ کرام جو اس لشکر اور فوج میں سپاہی تھے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مال غنیمت میں ہمیں اپنا اپنا حصہ ملے گا. مگر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کسرا ایران کے آئے ہوئے مال غنیمت میں سے چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں, کھنگال رہے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں, امیر المومنین کس چیز کی تلاش ہے آپ کو, کیا تلاش فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بادشاہ ایران کے سونے کے کنگن تلاش کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہجرت کے سفر میں میرے آقا نے سراقہ سے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں. میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے, ہو نہیں سکتا کہ غلط ہو جائے. آج کسرا ایران کا مال غنیمت آیا ہے, کنگن آئے ہوں گے. اس وقت ایک صحابی اٹھے اور کنگن نکال کے دے دیے, حضور کنگن آئے ہیں. آپ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور اپنے ہاتھوں سے وہ حرام زیور جو مرد کے لیے جائز نہیں مگر چونکہ زبان مصطفیٰ اس کے لیے حلال کر گئی تھی, اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن حضرت سراقہ کو پہنا دیے. اور وہ شہر مدینہ جس میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں کوئی مرد سونے کی ایک انگوٹھی اور چھلا پہن کے چل نہیں سکتا تھا, اس زمین مدینہ پر سراقہ سونے کے کنگن پہن کے چلتے تھے. آقا نے جو حلال کر دیا تھا. مقصود یہ سمجھانا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان وہ زبان ہے کہ جو اس سے نکل گیا وہ حکم شریعت بن گیا, وہ حکم شریعت بن گیا. وجہ اس کی کیا کہ تعلق اللہ سے غیر معمولی ہے, تعلق اللہ سے غیر معمولی. اللہ کے معاملات آپ کے ساتھ معمول سے مختلف ہیں. تعلق محبانہ ہے, تعلق محبانہ ہے اور محبوبانہ ہے. اور جہاں تعلق کے محبت ہوتا ہے تو محبوب جو کہہ دے محب کا وہی قانون بن جاتا ہے. محبوب جو کہہ دے محب کی بارگاہ میں وہی قانون بن جاتا ہے. اب حدیث پاک میں آگے حدیث آتی, یعنی تعلق کیسا ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیتیں ہوتی, یہ اختیارات ملتے, یہ تصرفات ملتے, اور یہ عالم آپ کی زبان مبارک کی برکتوں کا ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے, قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم, حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ بغیر افطاری کے مسلسل روزے نہ رکھا کرو. یہ پہلے زمانوں میں رواج تھا, بغیر افطار کیے روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا تھا. یعنی اگلے دن ناغا نہیں کیا, وہ روزہ رکھا, اگلے دن بھی رکھ لیا, تیسرے دن بھی رکھ لیا, بغیر افطار کے یعنی ناغا کیے تسلسل سے روزے رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً منع فرمایا تھا. حرام نہیں کیا, یاد رکھنا اس کو, حرام نہیں فرمایا, شفقتاً منع فرمایا. فقال له رجل من المسلمین انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ یوں ہے, بہت سی روایات صحیح بخاری میں آئی ہیں, بہت ساری مسلم شریف میں بھی ہیں, حدیث کی کتابوں میں. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو مسلسل روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے علاوہ, رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں نفلی روزے مسلسل رکھتے ہیں, تو صحابہ کرام نے بھی مسلسل روزے شروع کر دیے. اس سے وہ کمزور پڑ گئے, محنتیں بھی کرتے, ریاضت بھی کرتے, جہاد میں بھی حصہ لیتے, سفر حضر میں مشقتیں ہوتی, اور کمزور پڑ گئے. ان کے چہروں پر زرد رنگ آ گیا, پیلے ہو گئے, اور جسم بھی کمزور ہو گئے. اور بعض تو جو پہلے ہی سے کمزور تھے وہ پھر ان کی ٹانگیں بھی لڑکھڑانے لگی بعض امور میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا کیا بات ہے, میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں اور نقاہت تمہارے چہروں پر اور تمہارے جسموں میں پا رہا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا کہ آپ بھی صیام وصال رکھ رہے ہیں, مسلسل روزے رکھتے ہیں,
سو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کیے، اس وجہ سے کمزور ہو گئے۔ اب وہ جملہ ہے جو حضور علیہ السلام کا سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر آقا نے فرمایا ایکم مثلی وفی روایت لست مثلکم وفی روایت لست کہیئتکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین۔ فرمایا مجھے دیکھ کر بغیر افطار اور ناغے کے مسلسل روزہ رکھنے والوں تم میں سے کون میری مثل ہے؟ لست مثلکم، میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں، لست کاحدکم، اور تم میں سے کسی ایک جیسا نہیں ہوں، اور لست کہیئتکم، اور میری حیت تم میں سے کسی ایک کی حیت جیسی نہیں۔ اللہ پاک نے مجھے تمہارے جیسا اور تمہیں میرے جیسا نہیں بنایا، کوئی ایک بھی میرے جیسا نہیں۔ کون ہے جو میری جیسی طاقت کا مقابلہ کر سکے، میری جیسی حیت رکھتا ہو، میرے جیسا صبر رکھتا ہو، میرے جیسا ضبط رکھتا ہو، میری جیسی قوت برداشت رکھتا ہو؟ کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم بعض امور میں اتباع نہ کیا کرو، بڑا فرق ہے۔ کیا؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب خود مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ انی ابیت، میں رات گزارتا ہوں، شباشی کرتا ہوں، اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب خود مجھے کھلاتا ہے اور خود پلاتا ہے۔ کون ہے وہ جو رب کے ہاتھوں سے کھائے پیے؟ اس لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ روزے پہ روزے رکھ رہا ہوں اور میں مسلسل فاقے برداشت کر رہا ہوں، تم ظاہر پہ دیکھتے ہو، میری راتیں تمہارے سامنے نہیں ہیں۔ تم نے میرے دن دیکھے ہیں، میری راتیں نہیں دیکھی۔ راتیں تم اللہ کے پاس گزارتے، راتیں اللہ کے ہاں گزارتا ہوں۔ ایک روایت میں ابھی تو عند ربی کے کلمات بھی آئے کہ میں تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو مجھے قوت لا یموت ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے وہ خاص غذا اور خوراک ملتی ہے جو میں عمر بھر بھی نہ کھاؤں تو کمزور نہ ہونے دے، عمر بھر بھی نہ کھاؤں تو کمزور نہ ہونے دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کم کھایا کہ اتنا کم کھا کے 63 برس کی عمر مبارک، اتنا کم کھا کے کوئی چند مہینے بھی زندہ نہ رہ سکے، 2-4 سال بھی زندہ نہ رہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کم کھایا پوری حیات طیبہ میں کہ زندہ رہنا تو درکنار، چہرے کی سرخی بھی کبھی کم نہ ہوئی، آقا کے چہرے کا حشاش بشاش ہونا بھی کبھی کم نہ ہو، چہرہ پاک مرجھایا بھی نہیں۔ ارے پھول بھی مرجھا جاتے ہیں، 4 دن گزر جائیں پھول بھی مرجھا جاتے ہیں، مگر آقا کا چہرہ نہ کبھی مرجھایا نہ کملایا، نہ کبھی اس کا حسن ماند پڑا، نہ اس کی حشاشت اور بشاشت میں کمی آئی، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس نور سے متعلق تھی جس پر اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا تھا۔ تو یہ خاص تعلق تھا اللہ پاک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس تعلق کی وجہ سے آپ کی حیات مبارکہ میں برکتیں تھیں، اور حیات مبارکہ میں ہی برکتیں نہ تھیں، آپ کی زبان اقدس کو اللہ پاک نے وہ اختیار عطا فرما دیے تھے اس قرب خاص کی وجہ سے اور محبت خاص کی وجہ سے کہ زبان پاک سے جو فرماتے اگر وہ احکام کے باب کی چیز ہوتی تو وہ شریعت ہو جاتا، اگر عالم کونیات کی چیز ہوتی تو جو فرماتے وہی ہو جاتا۔ وہ جو فرماتے، ایک جنگ تھی، غزوہ تھا صحابہ کرام کا، کافروں سے جنگ ہو رہی، وہ 1000 ہاں کی تعداد میں لشکر ہے اور ہر ایک کے پاس تلوار ہے، اور صحابہ کرام کے پاس بڑی کم تلواریں ہیں، بیشتر صحابہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی۔ اب بغیر تلوار کے کیا جنگ کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ درختوں سے چھڑیاں توڑ لی۔ قربان جائیں ان کے ایمان اور توکل کا عالم کیا تھا۔ درختوں کی چھڑیاں توڑ کے ہاتھ میں رکھ لی، اب تلواروں کے ساتھ چھڑیوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تلواروں والا لشکر اور صحابہ کرام چھڑیاں لے کر میدان کارزار میں۔ آقا نے دیکھا کہ میرے صحابی میرے حکم پر تلواروں والے لشکر کے مقابلے میں چھڑیاں بھی لے کے اتر آئے ہیں۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا حضور ہمارے پاس تو تلواریں نہیں، لڑیں کیسے؟ نہیں، چونکہ حکم تھا، چھڑیاں بھی تھام کے آ گئے۔ آقا نے صحابہ کرام کی چھڑیوں سے فرمایا کون سیف، چھڑیوں تلوار بن جاؤ۔ سب چھڑیاں تلوار بن گئی، چھڑیاں تلوار بن گئی۔ مقصد یہ سمجھانا کہ جو زبان پاک سے نکل گیا وہی ہو گیا، جو زبان پاک سے نکل گیا وہ شریعت ہو گئی، وہ تقدیر ہو گئی۔ زبان کن جو فرما دیا وہی ہو گیا۔
بلکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے اس بات کی جو میں نے کہی، جو زبان سے نکل گیا وہی تقدیر ہو گئی. قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید کی تصدیق اس حوالے سے کرتا ہوں کہ 2 دن کے بعد 17 رمضان المبارک کا دن آ رہا ہے. تصدیق اسی نقطے کی ہے جو میں نے بیان کیا کہ زبان پاک سے جو نکل گیا وہی تقدیر الہی بن گئی. اس کی تصدیق یوم بدر سے کرتے ہیں. 17 رمضان آ رہا ہے 2 دن کے بعد، وہ یوم بدر ہے. اور یوم بدر یوم الفرقان تھا، اور یہ وہ دن تھا جس دن اللہ پاک نے اسلام کا پہلا لشکر کفر کے لشکر کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 صحابہ، 1000 سے زائد کافر، مسلح لشکر، یہ بے سر و سامانی کے عالم میں اشاق اور غلامان مصطفیٰ کا لشکر اور اسلام کا پہلا لشکر بدری صحابہ. جب دیکھا ظاہری اسباب نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا میرے لشکریوں کے پاس، قربان جائیں آقا آپ کی عظمتوں پر اور اللہ کی شفقتوں پر جو آپ پر تھی. سجدے میں گر گئے اور پھر آپ نے دست مبارک اٹھا لیے، کملی آپ کے کندھوں پر ہے، اور کتنے لاڈ میں اپنے اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں. لاڈ کیا تھا؟ عرض کیا مولا یہی میری زندگی بھر کی پونجی ہے. یہ 313 صحابہ، یہ میری زندگی کی کل پونجی ہے جو آج پہلا لشکر اسلام کا بنا کر تیری بارگاہ میں تیرے دین کی راہ میں لا کھڑا کیا ہے. اگر یہ پونجی لٹ گئی تو میری بات سن لے، روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. یہ محبوب کے سوا کون عرض کر سکے؟ اگر یہ پونجی لٹ گئی تو روئے زمین پر تیرا نام کوئی نہیں لے گا، میری پونجی کی لاج رکھ لے. اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کیسی باتیں کرتے، یہ پونجی لٹے یا رہے میرا نام تو رہے گا. میں اپنے نام کی حفاظت خود کرنے والا ہوں. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا مقام بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور کچھ نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آتا، ہم سارے ہی نادان. اس مقام کو کون سمجھنے والا ہے؟ مگر بعض لوگ اعتراض کر دیتے. اس محبوبیت کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت تاکہ آپ کی سچی محبت اور ادب دلوں میں پیدا ہو. اللہ پاک نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب یہ کیسا جملہ بول دیا، اگر آپ کے تیار کیے ہوئے یہ 313 لٹ گئے تو میرا نام مٹ جائے گا؟ کیا میرا نام تیرے صرف 313 صحابہ کی وجہ سے ہے؟ یہ جواب بن سکتا تھا کہ نہیں؟ نہیں فرمایا. وہاں نہیں بنتا تھا. ہائے ہائے، کوئی اور کہتا تو بنتا تھا، مگر مصطفیٰ کی التجا تھی، وہاں جواب یہ نہیں بنتا تھا. یوں نہیں فرمایا. جواب میں معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے حبیب تو نے اپنے 313 کی پونجی کے نہ لٹنے کی درخواست اور یہ کیا ہے کہ لٹ گئی تو میرا نام کوئی نہ لے گا. میرے حبیب میں تیری التجا کا مان رکھنے کے لیے اعلان کرتا ہوں تو 313 کو لڑنے کا حکم دے، میں 1000 فرشتے ان کے ساتھ اتار. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب آپ اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے بدر کے دن 17 رمضان المبارک کو، اور پھر اللہ نے خوشخبری دی اور تمہاری التجا قبول فرما لی اور وعدہ کر لیا کہ تم لڑو، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا. تو تقدیر کیا بنی؟ یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. کیا تقدیر مقرر ہوئی؟ بولیے نا. بدری صحابہ کی مدد کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کیا فیصلہ ہوا؟ 1000 صحابہ، 1000 فرشتوں کے آنے کا. اس جملے کو ذرا دہرائیں تاکہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے ذہن. اس التجا پر اور مدد کی درخواست پر اللہ کی بارگاہ سے کیا ڈگری صادر ہوئی؟ کیا فیصلہ جاری ہوا کہ محبوب تیرے 313 غلاموں کی مدد کے لیے تیرے 313 میں اپنے 1000 بھیجتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، 3 گنا بھیج دیے. کتنے؟ 3 گنا بھیج دیے. میرے حبیب غلاموں سے کہہ گھبرائیں نہ، تیری پونجی ہے، بے جگری سے جرت سے لڑیں، میں 1000 فرشتے بھیجتا. تو فیصلہ کیا صادر ہوا؟ 1000 فرشتوں کا. یہ ہے، یاد رکھ لیں، سورہ انفال 9واں پارہ، سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر 9. آیت نمبر 1000 فرشتوں کے بھیجنے کی ڈگری جاری، فیصلہ آ گیا. اب آئیے 4واں پارہ، سورہ آل عمران
اور آیت نمبر 124 سمجھانا یہ تھا کہ آپ ڈگری سن چکے، اللہ کی بارگاہ سے صادر ہونے والا فیصلہ 1000 فرشتوں کے اترنے کا سن چکے، اب ذرا حبیب کی قدر منزلت بھی دیکھیں، آقا کی شان محبوبیت بھی دیکھیں۔ میں آپ کو یہ سمجھاتا آ رہا ہوں کہ زبان پاک سے جو نکل گیا وہی تقدیر بن گئی، 1000 فرشتوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب قرآن مجید کہتا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرمایا یاد کرو میرے حبیب، ہائے ہائے وہ وقت جب بدر کے میدان میں آپ کے صحابی کھڑے تھے 313، اور وہ ذرا گھبرائے تھے، پریشان تھے کیا بنے گا، تو آپ انہیں اطمینان دینے کے لیے آپ نے انہیں یہ فرما دیا، یہ قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اس تقول، آپ انہیں اطمینان دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے یہ فرما رہے تھے کہ میرے صحابیوں گھبراؤ نہ، کیا یہ کافی نہیں اگر تمہاری مدد کے لیے اللہ 3000 فرشتے بھیج دے؟ ہائے، کیا تمہاری مدد کے لیے اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کافی نہیں؟ یہ اپنے غلاموں سے یوں فرما رہے تھے۔ ذرا موازنہ کر کے چلیں، حکم 1000 کا جاری ہو چکا، ڈگری 1000 کی ہو چکی ہے، 1000 فرشتوں کا اعلان کیا جا چکا، اور آقا صحابہ سے فرما رہے ہیں، مگر ان کے اندر پھر بھی گھبراہٹ۔ پہلا موقع ہے نا جنگ کا، جی پہلا موقع ہے، آپ کا بھی پہلا الیکشن آیا تھا، پہلا مارکا تھا، معلوم نہیں تھا نا دھاندلا کیسا ہوگا اور بددیانتی کیا ہوگی، اور ہم نے کیا کہا تھا، آپ ایمان سے کہیے، اس زمانے میں کہا تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں، برقرار نہیں رہیں گے، اور جو کچھ ان سے اگلے کرتے رہے شریعت کے ساتھ وہی کچھ کریں گے۔ جو بات کہی 1.25 سال ابھی بیتا ہے، من ون ہر بات سچ ثابت ہوئی ہے نہیں، بولیے مختلف ہوا اس سے کچھ؟ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور ہم ابھی چپ ہیں، لوگ پوچھتے ہیں چپ کیوں ہیں، میں کہتے ہیں اس لیے ذرا چپ ہیں کہ ابھی آپ اچھی طرح دیکھ لو، پرکھ کر لو ہماری بات کہاں تک سچی تھی کہاں تک غلط، اس کے بعد بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ابھی قوم تھوڑا دیکھ بھی لے، تھوڑا مزہ بھی چکھ لے، اس کو لیڈر پسند ہے، قوم کو ذرا لیڈروں کو آزما لے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ڈگری 1000 کی جاری ہو چکی، مگر پہلا مارکا ہے چکے، صحابہ گھبرا رہے ہیں، پھر بھی ہوتا ہے نا تجربہ کاری ہے اس جنگ کی، وہ کہاں جنگیں لڑنے والے تھے، یہ تو عشق تھا رسول کا اور عشق تھا خدا کا، جنہوں نے ان کو تلواروں کے ساتھ لا میدان میں کھڑا کیا۔ تو پہلا موقع تھا، پھر بھی گھبرا رہے تھے، آقا نے دیکھا کہ میرے غلام تو اب بھی گھبرا رہے تھے، ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے فرما دیا کہ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آ جائیں؟ صحابہ نے یہ بات سن لی، حوصلہ ہوا، پھر ایک خیال پیدا ہوا، اطلاع یہ ملی کہ یہ تو کافروں کا لشکر تھا، 1000 سے زائد سپاہیوں کا، فوجیوں کا، سنا کہ کچھ اور لوگ بھی اپنے اپنے لشکر کافروں کے لشکر کے ساتھ ملانے کے لیے لا رہے ہیں، اور یہ خبر پہنچی کہ وہ کئی لشکر مل کر یکلخت مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے۔ تو صحابہ کرام میں ایک پریشانی پیدا ہوئی، اور یہ کہ چلو بھائی وہ تکڑا لشکر تو اگر لڑے تو 3000 فرشتے کافی ہیں، اور اگر کئی اور لشکر بھی آ جائیں اور یکلخت حملہ آور ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بھی یہ گھبراہٹ دل میں، بتقاضا ہے بشریت۔ اور سب سے بڑی بات میں نے سمجھا دی اب مثال دے کر کہ پہلا تجربہ اور پہلا مارے، اس کے اندر بہت سی باتیں آ جاتی، وہ بھی انسان تھے، نقطہ سمجھا چکا ہوں کہ صحابہ تھے آقا کے مکھڑے کو تکنے کے باعث صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے درجے بڑے اونچے ہو گئے تھے، مگر بعض انسانی زندگیوں کے کچھ بشری پہلو اور کمزوریوں کے پہلو ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی تو صدیق اکبر نہیں تھا نا، ہر کوئی تو عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نہیں تھے، کمزور دل کے مسلمان بھی تھے۔ تو گھبراہٹ ہوئی کہ یکلخت اگر بڑے لشکروں کا حملہ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ تو آقا فرمانے لگے بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور وہ سارے لشکر یکلخت دشمن اپنے لشکروں کو ملا کے اکٹھا حملہ تمہارے اوپر کر دیں، تو تب بھی نہ گھبرانا، یمددکم ربکم
بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ نشان لگا کر گھوڑوں پر 5000 فرشتے بھیج دے گا۔ ڈگری کتنے کی ہو چکی ہے؟ 1000 کی۔ کوئی پیغام بھیجا اوپر پوچھنے کے لیے کہ مولا میرے صحابی تو ابھی بھی گھبرا رہے ہیں، اجازت ہو تو 1000 سے 3000 کر دوں؟ تو بھیجا پیغام؟ ہمیں تو قرآن مجید میں کہیں نہیں ملا۔ عمر گزر گئی قرآن مجید پڑھتے۔ مولا پھر بھی گھبرا رہے ہیں کہ اگر یکلخت حملہ ہو جائے دشمن کا اور بڑا حملہ ہو جائے تو اجازت ہو 3 سے بھی بڑھا کے 5000 فرشتوں کی امداد مانگ لیں۔ کمک ہے نا، کمک، 5000 فرشتوں کا لشکر مانگ لیں۔ پوچھ کر تو نہیں بھیجا، زبان سے نکل گیا۔ قرآن کے لفظ اذ تقول، میرے حبیب یاد کر ہماری کرم نوازیاں، یاد کر جب تو نے زبان سے یہ فرما دیا تھا، جب آپ یہ فرما رہے تھے 3000 آ جائیں کافی نہیں، 5000 آ جائیں کافی نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب ڈگری تو 1000 کی تھی، جب تیری زبان سے 3000 کا عدد نکلا ہم نے 3000 فرشتوں کو اٹینشن کر دی۔ تیار رہو، میرے حبیب نے 3000 کی بات کر دی، جب تیری زبان سے 5000 کا عدد نکلا ہم نے 5000 فرشتوں کے لشکر کو تیار کر کے کہا۔ حکم ہوا کہ 1000 چلا جائے اور 3000 پیچھے تیار رہیں اور مجموعی طور پہ 5000 تیار رہیں۔ ادھر میرے حبیب کا اشارہ ابرو ہو، تم آسمانوں کو چھوڑ کر فرمایا ملائکہ میں نے 1000 کی ڈگری کی تھی، وہ پہلی کھیپ تو چلی جائے، اب وہ پہلی کھیپ ہے، اب وہ پہلی کھیپ ہے، وہ تو چلی جائے، اور 5000 فرشتوں کا لشکر گھوڑوں پر نشان لگا کر تیار رہے، مسومین، گھوڑوں پر نشان لگے ہوئے۔ کیوں نشان کیوں لگائے؟ محبوب آپ کو اور آپ کے صحابیوں کو راضی کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، نشان اس لیے لگائے ہیں کہ پتہ بھی تو چلے نا کہ یہ میرے حبیب کی منگوائی ہوئی فوج آئی ہے، یہ آسمانی فوج آئی ہے۔ کوئی یہی نہ سمجھتے رہے کہ ہم ہی لڑ رہے ہیں، ہم ہی لڑ رہے ہیں، نہیں، نشان والے گھوڑے ہیں۔ میرے حبیب جس صحابی کا جی چاہے وہ دیکھ بھی سکے ہاں یہ ہم ہیں، یہ حبیب کی آسمانی لشکر ہے، تاکہ پتہ چلے کہ لشکر مصطفیٰ صرف زمین پر نہیں آسمانوں میں بھی ہے۔ اور دوسری کھیپ 5000 کی تیار رہے، اب تقدیر 5000 تک چلی گئی، فیصلہ 5000 کا ہو گیا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، اور محبوب ہم نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ کے دل مطمئن ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ حبیب مقصد تو آپ کو خوش رکھنا ہے۔ ہمارے ملائکہ کا کیا، نہ جائیں اور ہم امر کر دیں تب بھی لشکر جیت جائے، فرشتوں کو بھیجے بغیر بھیجے، فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو ہمارے ہاتھ میں، فرشتوں کے لشکر نہ بھیجے چاہیں تو تب بھی لشکر جیت جائے، مگر باوجود اس قدرت کے آپ کے کہنے پر 1000 بھیجے، 3000 کو تیار کیا، 5000 کو حکم دیا۔ یہ سارا کچھ بڑا فرشتوں کا کام ہے، جنگوں میں، میدانوں میں آ کے جنگیں کرنا۔ فرشتے جنگوں کے لیے ہوتے، گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ آگے جنگیں لڑتے ہیں۔ میں نے فرشتے کو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیے تھے کہ میدان جنگ میں جا کے لڑتے پھریں، پر محبوب تو نے جو کہہ دیا، اب فرشتے کیا لگے، ان کا کام کیا لگے، جس کام پہ تو نے ڈالنا چاہے ڈال دے، مالک جو ہوا۔ تمہیں راضی کرنا ہے محبوب، تمہیں خوش کرنا ہے۔ اور خوشی کا پھر عالم کیا تھا جب غزوہ بدر ختم ہو گیا، جنگ جیتی گئی، لشکر اسلام کامیاب ہو گیا، کفار شکست کھا کے ذلیل و رسوا ہو گئے، لشکری مڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے آ گئے اپنے خیموں کے پاس، اور وہاں آ کے نماز پڑھنے لگے۔ وقت کی نماز تھی یا شکرانے کی نماز؟ آقا نماز پڑھنے لگے، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، نماز کے دوران مسکرا پڑے، مسکرانے لگے۔ جب سلام پھیرا صحابہ کرام نے پوچھا آقا کیا بات ہے، نماز کی حالت میں آپ کو مسکراتا دیکھ رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ مسکرا رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ آقا نے فرمایا بات یہ تھی کہ جب میں نماز میں شامل ہو گیا، مشغول ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، جبرائیل امین نے سارے فرشتوں کے لشکروں کو جمع کیا واپس جانے کے لیے۔ کیا مقصد تو پورا ہو گیا تھا، واپس جانے کے لیے جمع کیا، اور جانے لگے واپس اللہ پاک کی طرف، تو اللہ پاک نے روک دیا، فرمایا نہیں جبرائیل جا میرے حبیب سے اجازت لے کر آ۔ بے شک کام ہو چکا، جنگ تمام ہو گئی، اب وہاں ٹھہرنے کا مقصد نہیں،
واپس ہی آنا ہے، مگر جس کی خاطر بھیجا ہے اس سے تو پوچھ کر آنا کہ حضور آپ کے لیے آئے تھے، اب اجازت ہے واپس جانے کی، پوچھ کر آ۔ تو جبرائیل امین میرے پاس آئے، میں نماز میں تھا اور میری طرف دیکھ کر مجھ سے واپس جانے کی اجازت مانگی کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ سے اجازت لوں۔ تو مجھ سے پوچھا حضور اجازت ہے واپس چلے جائیں؟ تو میں نے مسکرا کے جواب دیا ہاں جبرائیل چلے جاؤ۔ یہ محبوب کی محبت ہے نا، وہ جبرائیل جو قرآن کی وحی لے کے آج میدان جنگ میں بھی اترے پھرتے، جو وحی لے کے آیتیں لے کر آنے والے ہیں آج میدان جنگ میں اترے پھرتے ہیں۔ محبوب کو راضی کرنا بڑی بات۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ایمان کی سچی دولت اور سچی نعمت اور لذت و حلاوت سے مالا مال کرے۔